وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. انتہائی قابل احترام سامعین و سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزمان، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آج ہمارے معاشرے میں ایک جملہ بہت زیادہ بولا جاتا ہے، زبان زد عام ہے اور اسے روشن خیالی سمجھا جاتا ہے، مہذب معاشرے کی علامت سمجھا جاتا ہے، اعتدال اور میانہ روی اس کو سمجھا جاتا ہے، رواداری خیال کیا جاتا ہے. وہ جملہ یہ ہے کہ اپنا مسلک چھوڑو نہ اور کسی کا مسلک چھیڑو نہ. دیکھیں، اگر تو بات ہو اپنے ذاتی خیالات کی، اپنے رجحانات کی، جو آپ نے اپنی سوچ اور فکر سے طے کیے ہیں، پھر تو یقیناً یہ جملہ بہت اچھا ہے کہ جو اپنے ذہن کی اختراع ہے، آپ نے خود جو بات سوچی ہے وہ آپ کسی پر تھوپ نہیں سکتے، کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ بھی وہی بات سوچے جو آپ سوچ رہے. یہاں تک تو یہ جملہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ اس جملے کو ایسے موقع پر استعمال کرتے ہیں کہ ایک شخص کتاب و سنت کی صریح خلاف ورزی کر رہا ہے، وہ اللہ رب العزت کی حدود کو پامال کر رہا ہے، وہ توحید و رسالت میں رخنا ڈال رہا ہے، وہ دین میں بدعات ایجاد کر رہا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے ضابطوں کو توڑ کر اپنی طرف سے کوئی ضابطے اور قوانین بنا رہا ہے،
تو پھر یہ جملہ انتہائی خطرناک ہے اور پرلے درجے کی حماقت ہے۔ دیکھیں، اگر ایک شخص کتاب و سنت کی بات کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر چلنے کی بات کرتا ہے، اور دوسرا شخص اس کی مخالفت کرتا ہے، اس کے الٹ کرتا ہے، کتاب و سنت کی مخالفت کرتا ہے، تو پھر شریعت کی یہ تعلیم نہیں کہ آپ کسی کو چھیڑو نہیں اور اپنا چھوڑو نہیں۔ اگر آپ کتاب و سنت پر عمل پیرا ہیں تو آپ مضبوطی سے اس کو تھامے رکھیں، آپ اپنا جو مذہب ہے، مسلک ہے، جو کتاب و سنت پر مبنی ہے، اس کو بالکل نہ چھوڑیں۔ لیکن دوسرا جو شخص کتاب و سنت کی مخالفت کر رہا ہے، گناہ کی طرف جا رہا ہے، جہنم کی طرف چلا جا رہا ہے، گمراہی کی طرف جا رہا ہے، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑنا ہے، اس کو روکنا ہے، اس کو سمجھانا ہے۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں حکم ہے۔ دنیاوی معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بڑی خیر خواہی کرتے ہیں لوگوں کی، خیر خواہی کرنی بھی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں اللہ کا فضل ہے، بہت خیر ابھی باقی ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کا خیر خواہ ہے دنیاوی معاملات میں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہے، ایک محلے والا دوسرا جو اس کا محلے دار ہے اس کا خیر خواہ، ایک ہمسایہ دوسرے ہمسائے کا خیر خواہ ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر کوئی شخص بائک لے کر نکلے اور بائک کا اس نے سٹینڈ نہ اٹھایا ہو تو آپ دیکھیں گے اس گلی میں، راستے میں، سڑک پر اگر 20 بندے اسے دیکھتے ہیں تو تقریباً سارے ہی یا کم از کم 10 بندے تو اس کو اشارہ کر رہے ہوں گے، آوازیں دے رہے ہوں گے، وہ بھائی اپنا سٹینڈ اٹھا لو۔ اس موقع پر کوئی یہ نہیں سوچے گا بھئی ہمیں کیا مسئلہ ہے، اس کا نقصان ہونا ہے ہونے دیں، اس نے گرنا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے ہونے دیں۔ اگر کوئی شخص ایسا سوچے گا تو ہر ذی شعور اس کو برا بھلا کہے گا، اس کو تان ملامت کرے گا کہ یہ شخص بے حس ہے، اس کو کسی کی خیر خواہی نہیں، کسی کا خیال نہیں کہ ایک شخص نقصان کی طرف جا رہا ہے، اس کا نقصان ہونے والا ہے اور یہ اس کو روکتا ہی نہیں۔ لہذا ہر شخص اپنا فرض سمجھتا ہے، اس کو روک کے، اس کو آواز دے کے کہتا ہے بھائی سٹینڈ اٹھا لے۔ کوئی خاتون کسی کے بائک پہ پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، اس کا دوپٹہ، اس کا برقع اگر وہ اس کے ٹائر میں پھنسنے کا خدشہ ہو، اس کے چین میں جانے کا خدشہ ہو، تو تب بھی ہم آوازیں دیتے ہیں بھائی یہ اپنا جو ہے نا وہ کپڑا سیدھا کریں، کہیں نقصان نہ ہو جائے، آپ کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ تو یہ خیر خواہی ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ کرنی چاہیے، اور یقیناً یہی اسلام کی تعلیم۔ لیکن یقین جانیں اس سے بہت بڑھ کر ہمارے لیے فرض ہے وہ خیر خواہی جو آخرت کے حوالے سے۔ ہمارا بھائی، ہمارا محلے دار، ہمارا رشتہ دار، حتیٰ کہ ہمارا شہر والا، حتیٰ کہ کوئی انسان جس کو ہم جانتے تک نہیں، وہ اگر راستے میں کہیں جا رہا ہے اور اسے نقصان کا خدشہ ہے تو آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ روک کر اس کے کہیں کہ بھائی نقصان سے بچ جاؤ، آپ غلط راستے پہ جا۔ اگر راستہ آگے بند ہے یا آگے پل ٹوٹا ہوا ہے یا آگے ٹریفک جیم ہے تو ہر شخص ہاتھ دے دے کر کہتا ہے بھائی راستہ بند ہے، آپ یہیں سے واپس آگے پھنس جائیں گے۔ لیکن اس سے بہت زیادہ ضروری یہ ہے کہ اگر آخرت کے حوالے سے کوئی شخص نقصان میں جا رہا ہے تو مسلمان اس کی خیر خواہی کرے، اس کو روکے، اس کو ٹوکے، اس کو سمجھائے بھائی یہ غلط راستہ ہے، آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے قرآن نے ہمیں یہ راستہ بتایا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، آپ اپنا نظریہ درست کریں، آپ اپنی سوچ درست کریں، آپ اپنا عقیدہ درست کریں، آپ اپنا عمل درست کریں۔ یہ دنیاوی خیر خواہی سے بڑھ کر یہ خیر خواہی فرض ہے ہم پر۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلمہ گو ہیں، آپ پر ایمان لانے والے ہیں، بہترین امت ہیں، بہترین، سب امتوں میں سے بہترین امت، سب سے خیر والی امت، سب سے اچھی امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ کیوں بہترین امت ہیں ہم؟ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں
تو اس کا مطلب ہے ہم واقعی بہترین امت کہلانے کے مصداق ہیں، اس قابل ہیں، مستحق ہیں کہ ہم بہترین امت کہلائے جائیں۔ اور اگر ہم یہ کام نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بہترین امت سے اپنے آپ کو نکالے ہوئے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے بہترین قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا تم بہترین امت ہو، تمہیں اللہ نے پیدا ہی دوسرے لوگوں کی خیر خواہی کے لیے کیا ہے، دوسرے لوگوں کی رہنمائی کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم ہمیشہ خیر کا حکم دیتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، جو نیکی آپ کو معلوم ہے پہلے اس پر عمل کرتے ہو، پھر دوسروں کو بھی اس کا حکم دیتے ہو۔ وتنہون عن المنکر، اور برائی سے تم منع کرتے ہو۔ کوئی بھی برائی ہے کسی کے عقیدے میں، کسی کے عمل میں، کسی کی سوچ فکر میں، آپ اس کو روکتے ہیں، آپ اس کو منع کرتے ہیں، بھائی یہ خرابی ہے، یہ گناہ ہے، آپ اس سے بچیں۔ گناہ کا کام کوئی عقیدے کے حوالے سے کسی اللہ نہ کرے شرک میں مبتلا ہے، اس کے سوچ فکر میں شرک موجود ہے، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اللہ کی ذات میں یا صفات میں، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو روکیں، اس کو سمجھائیں، اس کو ٹوکیں، یہ اس کی خیر خواہی ہے۔ جس طرح دنیا کے معاملے میں آپ دوڑ لگا کے بھی کسی کو نقصان سے بچا سکتے ہیں تو بچاتے ہیں، ہمارے ہاں ایسے لوگوں کو ہیرو قرار دیا جاتا ہے۔ فلاں جگہ آگ لگی تھی، کسی نے اپنی جان خطرے میں ڈال کے لوگوں کو آگ سے بچا لیا۔ فلاں جو ہے وہ گاڑی کے نیچے آنے لگا تھا، کسی نے بھاگ کر اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس کو بچا لیا۔ ہمارے لیے وہ ہیرو ہے، یقیناً وہ ہیرو ہے، لیکن اس سے بڑا ہیرو وہ ہے جو اپنے مفادات کی پرواہ کیے بغیر، اپنے مال اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کو جہنم کے راستے سے بچاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری مثال ایسے شخص کی طرح ہے جو لوگوں کو روکتا ہے۔ کیسے؟ جس طرح آگ میں پتنگے گرتے ہیں نا، آگ جل رہی ہو، پتنگے بھاگ بھاگ کر آگ کی طرف جاتے ہیں، فرمایا تم ایسے ہی جہنم کی طرف جاتے ہو، میں تمہیں پکڑ پکڑ کر پیچھے کھینچتا ہوں۔ میری سر توڑ کوشش یہ ہے کہ لوگ جہنم میں جانے سے بچ جائیں، اور یہی ذمہ داری ہماری لگائی گئی۔ ہم بہترین امت اس لیے ہیں کہ ہم لوگوں کو برائی سے روکیں، ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہم بہت بڑے مجرم ہیں۔ یقین جانیں ہماری پڑھی ہوئی نمازیں بھی، ہمارے رکھے ہوئے روزے بھی، ہمارے کیے ہوئے حج بھی، ہماری سخاوتیں بھی کم از کم دنیا میں وبال سے ہمیں نہیں بچا سکتی اگر ہم دوسروں کو بھی برائی سے منع نہیں کرتے اور نیکی کا حکم نہیں کرتے۔ یہ بات اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی بیان فرمائی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی اور اس لعنت کا سبب بھی بیان فرمایا۔ ایک سبب یہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، برائی جب معاشرے میں پھیلتی تھی تو لوگ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے۔ کہتا ہے ایک حاجی صاحب ہیں، نمازی صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، معزز ہے، شریف آدمی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے فرائض ادا کر لیے، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، بس میرے لیے کافی ہے، لوگ جو مرضی کریں۔ کوئی کفر میں مبتلا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی شرک میں مبتلا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بدعات کا ارتکاب کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی جہاں لگا ہوا ہے ٹھیک لگا ہوا ہے، اپنا مسلک چھوڑو نہ، دوسروں کا چھیڑو نہ۔ یہ جملہ دینی حوالے سے، کتاب و سنت کے حوالے سے اس کی مخالفت جب ہو رہی ہو تو یہ جملہ بہت خطرناک، یہ دنیا میں بھی اللہ کے عذاب کا سبب بنے گا اگر ہم نے ایسا سوچ لیا۔ صرف آخرت ہی نہیں، دنیا میں بھی ایسے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بیان فرمائی، فرمایا ایک کشتی کی مثال سمجھو۔ ایک کشتی جیسے ہوتی ہے، دو منزلہ ایک کشتی ہے، لوگ اس پر سوار ہیں، کچھ لوگ اوپر کی منزل پہ ہیں، کچھ لوگ نیچے کی منزل پہ۔ جو نیچے والی منزل پہ لوگ ہیں پانی لینے کے لیے انہیں اوپر جانا پڑتا ہے، پانی کی ٹینکی یا پانی کا انتظام اوپر ہے، ڈبل سٹوری ہے۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بار بار اوپر جانا پڑتا ہے، جا کے اوپر سے ہم پانی لاتے ہیں، تو کیوں نہ ہم یہاں ہی نیچے سوراخ کر لیں، پانی تو نیچے ہمارے پاؤں کے نیچے موجود ہے، تو ہم کشتی میں سوراخ کریں، یہیں سے پانی حاصل کریں۔ ان کی بیوقوفی ہے، پاگل پن ہے، وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ اس سے ہمیں نقصان کیا ہونے والا ہے۔
برائی میں مبتلا لوگوں کی مثال ایسے ہے معاشرے میں کہ وہ کشتی کے نچلے حصے میں ہیں، اور نیکوکار لوگ، نمازی، حاجی، خود نیکی کا کام کرنے والے، خود برائی سے رکنے والے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے وہ اوپر والے پورشن میں ہیں۔ اب نیچے والے اپنی حماقت کی وجہ سے یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بار بار اوپر جانا پڑتا ہے، ہم نیچے ہی سوراخ کر لیں، پانی حاصل کر لیں۔ اب اوپر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ بھی نیچے والے یہ سوچ رہے ہیں، اگر اوپر والے ان کا ہاتھ نہیں روکتے، نیچے والے تو ڈوبیں گے ہی نا، لیکن اوپر والے بھی بچ نہیں سکتے، وہ بھی ان کے ساتھ ہی غرق ہو جائیں گے، کیونکہ جب کشتی میں پانی آئے گا تو نہ نیچے والے بچیں گے نہ اوپر والے بچیں گے، ساری کی ساری کشتی غرق ہو جائے گی، سارا کا سارا جہاز ہی ڈوب جائے گا۔ یہ مثال ہے ایک معاشرے میں جب برائی پنپتی ہے، برائی لوگ کرنا شروع کرتے ہیں، کچھ لوگ یقیناً ایسے ہوتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں، اس برائی سے بچے ہوتے ہیں، نیکی کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان پر لازم ہے کہ اس برائی کو روکیں۔ اگر وہ نہیں روکیں گے تو نیچے والے ڈوبیں گے، تمہیں بھی ساتھ لے کے ڈوبیں گے، تمہیں بھی، تمہارا بیڑا بھی غرق کر دیں، پھر تم بچ نہیں سکو گے اللہ کے عذاب سے۔ کم از کم دنیا کا عذاب تو تمہیں آئے گا، آخرت میں بھی اللہ نے پوچھنا ہے۔ تمہاری ڈیوٹی، تمہاری ذمہ داری یہ تھی کہ تم نیکی کرتے تھے، دوسروں کو کیوں نہیں بتاتے تھے؟ تم برائی سے بچتے تھے، دوسروں کو کیوں نہیں بچاتے تھے؟ ان کا ہاتھ پکڑنا، ان کو سمجھانا، روکنا ٹوکنا ہم پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع فرمان سب لوگوں کے لیے فرمایا، تم میں سے جو بھی برائی کو دیکھے، مرد ہو عورت ہو، جو بھی برائی کو دیکھتا ہے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اگر اس کے ہاتھ میں اللہ نے طاقت دی ہے، سلطہ ہے، حکمرانی ہے اس کے پاس، اس کو ہاتھ سے روکے۔ خبردار بھائی، آئندہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت کا کام ہے، حاکم ہے، چاہے وہ ایک علاقے کا ہے، صوبے کا ہے، ملک کا ہے، اس برائی کو روکنا ہاتھ کے ذریعے اس پر فرض ہے۔ یا ایک گھر ہے، گھر میں ایک سربراہ ہے، وہ حاکم ہے، گھر کا سارا نظام اس کے پاس ہے، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو وہ روکے، خبردار بیٹا آئندہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، جہنم والا کام ہے، خبردار آئندہ کیا تو زور زبردستی سے روکے۔ جس کے پاس اختیار ہے، اور جس کے پاس اختیار نہیں، آپ کا کوئی ہمسایہ ہے، کوئی دوسرا رشتہ دار ہے جس پر آپ کا حکم نہیں چلتا ہے، ماحول معاشرے میں ایسے لوگ ہیں، تو فرمایا جس کو طاقت نہ ہو ہاتھ سے روکنے کی، فَلْيُغَيِّرْ فَبِلِسَانِهِ، وہ زبان سے روکے، سمجھائے اچھے طریقے سے، اللہ کے بندے یہ گناہ کا کام ہے، آپ اس سے رک جائیں، یہ کام اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، نافرمانی ہے، اس سے رک جاؤ، باز آؤ۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ ایک انسان کے پاس زبان سے بھی روکنے کا اختیار نہیں، اتنی طاقت بھی نہیں، لوگ دشمنی پر اتر آتے ہیں، لوگ جان کے پیاسے ہو جاتے ہیں، خون بہا دیتے ہیں، خطرہ ہے بہت زیادہ کہ جان سے مار دیا جاؤں گا، نقصان اٹھاؤں گا، فرمایا پھر کم از کم دل سے برا جانو، اس کو دل سے برا جانو۔ ان لوگوں کی گمراہی پہ، ان کے جہنم کے راستے پہ چلنے کی وجہ سے دل میں کڑو ہو، ان کے لیے اللہ سے دعا کرو، دل سے برا جانو اس کو، کم از کم آپ کے دل میں اس کام سے نفرت ہونی چاہیے، بہت برا کام ہو رہا ہے۔ فرمایا بذالک اضعف الایمان، یہ جو دل سے برا جاننا، 3 درجے ہیں، ہاتھ سے روکنا ہے، زبان سے روکنا ہے، تیسرا دل سے برا جاننا ہے۔ فرمایا دل سے برا جاننا یہ آخری درجہ ہے، کمزور ترین ایمان، اس کے بعد پھر ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی میں یہ 3 درجے پائے جاتے ہیں، پہلا درجہ ہے تو بہت اعلیٰ ایمان ہے، دوسرا درجہ ہے درمیانہ ہے، تیسرا درجہ ہے دل سے ہی برا جانتا ہے، زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا کسی کو، اور یہ نہیں کہ شوقیہ وہ کہتا مجھے کیا ضرورت پڑی ہے بس دل میں برا جانو، نہیں، اگر استطاعت ہے تو اس پر فرض ہے کہ زبان سے روکے، ان کو سمجھائے اچھے طریقے سے، ضروری نہیں ان سے کوئی لڑائی بڑھائی کرے،
لڑ بھیڑ لینا لوگوں نے خود ہی لڑ بھیڑ لینا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کیا کہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میٹھی زبان اس کائنات میں کس کی ہے؟ آپ نے زبان سے لوگوں کو کلمہ توحید کی طرف دعوت دی، شرک سے روکا ہے، لوگ دشمن بن گئے، جان کے پیاسے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی دفعہ قاتلانہ حملے کیے انہوں نے۔ اس لیے یہ نقصان بھی انبیاء نے اٹھایا، صلحاء نے اٹھایا، علماء نے اٹھایا۔ آج دین اگر ہمارے پاس موجود ہے ان قربانیوں کی وجہ سے۔ سب سے کمزور ترین درجہ دل سے برا جاننا، فرمایا یہ کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر آپ کے پاس ہاتھ سے طاقت نہیں، زبان سے بھی روک نہیں سکتے اور دل سے بھی برا نہیں جانتے تو سمجھو ایمان سے آپ فارغ ہو گئے ہیں۔ اپنے ایمان کی فکر کریں، آپ کا ایمان ختم ہو گیا ہے، کیونکہ کمزور ترین درجہ تو تھا وہ بھی آپ کے اندر ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہماری اکثریت وہ ایسی ہو چکی ہے، وہ کمزور ترین درجے سے بھی آگے چلی۔ کتنی برائیاں ایسی، کتنی خرابیاں ایسی ہمارے معاشرے میں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں ہیں، ہم دیکھتے ہیں، نہ ہاتھ سے روکتے نہ زبان سے، اب دل سے بھی ان کی برائی جاتی رہی، نارملائز کر دیا گیا انہیں، ان خرابیوں کو، ان برائیوں کو ہمارے معاشرے میں بالکل ایک نارمل حیثیت دے دی گئی ہے، ہم دیکھ کے ان کو برا بھی نہیں سمجھتے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ذمہ دار بنا، ہر ایک ہم میں سے ذمہ دار۔ ہم تو حکمرانوں کو کوستے ہیں نا، وزیر اعظم کو چاہیے یہ کرے، وزیر اعلیٰ کو یہ چاہیے کرے، فلاں گورنر کو یہ چاہیے، فلاں ایم پی ایم این اے کو چاہیے، ان کی بھی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری۔ لیکن یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ میں سے ہر فرد، مرد ہے، عورت ہے، وہ جوان ہے، بوڑھا ہے، ہر ایک اپنی سطح پہ حکمران ہے، کوئی نہ کوئی حکمرانی اس کو ملی ہوئی ہے۔ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک مرد ہے، اپنے گھر والوں کا، بیوی بچوں کا نگران ہے، حکمران ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جہاں آپ کے وزیر اعظم کو، صدر کو پوچھا جائے گا، وہاں ہم میں سے ہر ایک کو پوچھا جائے گا۔ بھائی دوسروں کو تو دیکھتے تھے کہ فلاں کیوں نہیں کر رہا، ہم کہتے نہیں ہمارا وزیر اعظم ہمارے اوپر اسلام نافذ کیوں نہیں کرتا۔ ہم خود دیکھیں، ہم نے اپنی جو رعایا ہے، اپنا گھر ہے، اس میں ہم نے کتنا اسلام نافذ کر دیا۔ وہاں تو ہمارا حکم چلتا ہے، کما کر ہم لاتے ہیں، پرورش ہم کرتے ہیں، کفالت ہم کرتے ہیں، ہمارے زیر کفالت لوگ ہیں، ان کی ہم نے کتنی اسلامی تربیت کی، اپنے گھر کو کتنا اسلامی بنا لیا ماحول اس کا۔ یہ ہم سے بھی پوچھا جانا ہے، یہ مرد کی ذمہ داری۔ عورت بھی ایک بیوی ہونے کے ناطے فرمایا وہ بھی کچھ معاملات میں نگران ہے، حکمران ہے، اس کا خامد کچھ ذمہ داریاں اس کے سپرد کرتا ہے، گھر سے جاتا ہے، اس کے گھر میں مال و متاع ہے، اس کی اولاد ہے، اس کا ان کو دیکھنا، ان کی نگہبانی کرنا، ان کا خیال کرنا اس کی ذمہ داری۔ قیامت کے دن ایک بیوی سے، ایک ماں سے اس کے بچوں کے بارے میں، بیوی سے اس کے خامد اور اس کے مال اور اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم نے کیا کیا ہے، تمہارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوئی۔ فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک اس کے پاس ایک حکومت ہے، ایک اس کی رعایا ہے، اس کے بارے میں قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے۔ تو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نار، ایمان والو اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔ یہ کم از کم ایک فرض ہے جو ہم میں سے ہر سرپرست پر فرض ہے۔ ہاتھ سے روکنا اور ٹوکنا ایک سربراہ پر کم از کم اپنے گھر میں تو فرض ہے نا۔ اپنے گھر میں ہونے والی برائی کو بزور بازو روکنا، خبردار آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، فرض ہے، ہم میں سے ہر ایک پر فرض ہے۔ کتنی برائیاں ہم روکتے ہیں، ہمارے گھروں میں کتنی برائیاں ہیں، ہمارے معاشرے میں کتنی برائیاں، ہمارے رشتہ داروں میں، دوستوں آپ میں، ہم زبان سے بھی نہیں روکتے، یہ ہم پر فرض ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی، اللہ نہ کرے ہمارا بھی وہی حشر ہو جو برائی کرنے والوں کا ہے، کیونکہ آخر کار اللہ رب العزت نے جو فرمایا اور محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے، نتیجہ یہی ہونے والا۔ اگر ہم برائی سے نہیں روکیں گے، برائی کرنے والوں کی طرح ہمارا بیڑا بھی غرق ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں
اپنی ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں بھی برائی کو دیکھیں اس کو روکیں، کم از کم زبان اللہ نے دی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کم از کم ہم زبان سے چھوٹا موٹا نقصان تو پھر برداشت کرنا دین کی خاطر ہے، زبان سے تو کم از کم روکیں، اچھے طریقے سے منت سماجت کریں۔ بھائی ایسا نہیں فلاں رشتہ دار ہے آپ کا، کوئی عزیز ہے، کوئی کزن ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی چاچو ہے، کوئی خالہ ہے، کوئی جو بھی ہے اس کو روکیں۔ اللہ کے لیے یہ گناہ ہے، آپ اس سے رک جائیں، یہ گناہ ہے، آپ اس سے رک جائیں۔ جہاں ہاتھ پکڑ سکتے وہاں ہاتھ پکڑے، جہاں بول سکتے وہاں بولیں، اور جہاں اتنی مجبوری ہو بول بھی نہ سکے اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ فیصلہ کرے بولا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، کم از کم وہاں دل سے برا جاتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محترم سامعین و سامعات، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہترین امت بنایا ہے، اور بہترین امت ہونے کا سبب کیا ہے، کس وجہ سے ہم بہترین امت ہیں قرار دیے گئے؟ اس لیے کہ اللہ نے ہماری ذمہ داری لگائی کہ ہم نیکی کا حکم کریں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ سب سے پہلے دین کو، نیکی کو اپنی زندگی پر اپلائی کریں، اپنے جسم پر لاگو کریں، اپنے گھر پر لاگو کریں، پھر معاشرے میں جہاں جہاں برائی دیکھیں ہاتھ سے روک سکتے ہیں روکیں، کم از کم زبان سے اچھے طریقے سے منت سماجت کر کے دیکھیں۔ دنیا کا جو نقصان ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے ہم کسی کو پیچھے دوڑ کے بھی بچانا پڑے تو بچاتے ہیں۔ کسی کی موٹر سائیکل کا سٹینڈ نہیں اٹھا ہے، آوازیں دیتے ہیں، بھاگ کے کہتے ہیں بھائی نقصان ہو رہا ہے، گر جاؤ گے، ہڈی ٹوٹ جائے گی آپ کی۔ لیکن آخرت کا نقصان ہو رہا ہو کسی کا، کوئی صاف طور پر قرآن کریم کے خلاف جا رہا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کر رہا ہو، اس سے بڑھ کر ہماری ذمہ داری کہ اس کی خیر خواہی کریں۔ یہ اصل خیر خواہی ہے۔ دنیا کا نقصان پھر بھی پورا ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہو ہی نہ، لیکن آخرت کا نقصان کبھی پورا نہیں ہونے والا۔ بہت بڑا عذاب ہے جو اللہ رب العزت نے تیار کیا ہے نافرمانوں کے لیے۔ ہم خود بھی کتاب و سنت پر عمل کریں، دوسروں کو بھی حتی الوسع اس کی تبلیغ کریں، لوگوں کو برائی سے روکیں۔ آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں موجود ہے میری باتیں جو یہاں موجود نہیں ان کو ضرور پہنچائے۔ ضروری ہے بلغوا عنی ولو آیا، ایک بات بھی ہمیں نیکی کی پتہ چلی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خود اس پر عمل کریں، لوگوں کو بھی اس کی تبلیغ کریں۔ ایک بھی برائی کا پتہ چلا ہے سب سے پہلے خود چھوڑیں، دوسروں کو بھی اس سے منع کریں، روکیں، منت کر کے، سماجت کر کے، خیر خواہی کریں۔ آپ کے دل میں ایک لگن اور تڑپ ہونی چاہیے، لوگ گمراہی کی طرف آگ میں جا رہے ہیں، انہیں روکیں کسی طریقے سے، جنت کے راستے پہ انہیں گامزن کریں۔ یہ تڑپ جب تک پیدا نہیں ہوتی ہم بہترین امت کہلانے کے مصداق نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب